عبداللہ داؤد سوال قرآن میں ہمیں مسلمان کہا گیا تو خود کو دیوبندی بریلوی ہے، اہل حدیث کہنا کیا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کس نے کہلوایا ہے پہلے یہ سمجھ لو. یہ فرقے بنائے کس نے ہیں؟ ہندوستان میں جب اسلام آیا تو وہ اسلام غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ بولو. وہ ٹھیک، وہی چلتا ہوا آ رہا ہے آج تک. جو اس سے ہٹے گا اور اس سے ہٹ کے الگ نام رکھا وہ غلط ہے. علماء دیوبند نے کوئی الگ دین کی بنیاد نہیں رکھی. جو اسلام دنیا میں جب آیا بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، افغانستان، پورے علاقے میں صحابہ تابعین لے کر آئے، ہم آج تک اسی کو فالو کر رہے ہیں. وہ 20 رکعت تراویح لے کر آئے، وہ عبداللہ بن مسعود کا فقہ لے کر آئے تھے، لہذا اس میں رفع الیدین عبداللہ بن مسعود کی رائے یہ تھی کہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سارا اسلام چلتا چلتا آیا. پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگ اہل حدیث بنے. وہ ایک نیا فرقہ پیدا ہوا تھا اہل حدیث کا. تبھی اہل حدیثوں کے پیج پہ اپنی پہلی مسجد کی تصویر بھی شائع ہوتی ہے، خود اہل حدیثوں کے پیج پہ، کہ ہندوستان میں ہماری پہلی مسجد. آپ علماء دیوبند کی کوئی پہلی مسجد بولو نہیں دکھا سکتے. پھر احمد رضا خان بریلوی آئے، انہوں نے بہت سارے مسئلوں میں علماء سے، اس وقت کے ہندوستان کے علماء سے، اس وقت یہ دیوبندی بریلوی لفظ مشہور نہیں تھا، ان میں بہت سارے مسائل سے انہوں نے اختلاف کیا، بہت سارے مسائل میں، اور جو بھی پھر ان کے ماننے والے کر رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ پبلک نے فرق کرنے کے لیے کہ جو بریلوی نہیں تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ جو دیوبند کا مدرسہ تھا ان کے عقائد وہی تھے جو صدیوں سے علماء کے چلے آ رہے تھے. ان سے انحراف کیا جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے. نبی کو عالم الغیب کہنا، مختار کل کہنا، یہ سب چیزیں انہوں نے کی. تو فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ان کو بریلوی کہا، اور جو ان عقیدوں کے حامل نہیں تھے ان کو دیوبندی کہا، چاہے وہ دیوبند سے نہ بھی ہوں. اب مولانا ابو الحسن علی ندوی تو ندوۃ العلماء کے تھے، وہ دیوبند کے تھوڑی تھے، لیکن ان کو بھی کہا کیا جاتا ہے دیوبندی. یہ دیوبندی نہیں، یہ بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے نام دیا. اور پھر اہل حدیث جو تھے وہ بہت بعد میں ہیں، وہ تو بہت ہی بعد میں آئے ہیں. ان کی تو پہلی مسجد ان کے آفیشیل پیج سے شائع ہوئی ہے کہ ہندوستان میں ہماری پہلی مسجد. اس سے پہلے کس کی مسجدیں تھیں؟ ساری ہماری مسجدیں تھیں. نام دیوبندی نہیں تھا، کیونکہ یہ دیوبندی بریلوی فرقے نہیں بنے تھے. تو یہ فرقہ جو بنائے بریلوی بنائے، اس سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ہمیں دیوبندی کہنا شروع کر دیا. تبھی ہمارا سلسلہ نسب نبی تک پہنچتا ہے، حالانکہ سارے دیوبندی تھوڑی تھے، یعنی دیوبند سے تھوڑی منسوب تھے. تو وہ جو صدیوں پہلے اسلام آیا تھا ہم اب تک اسی کو فالو کر رہے ہیں. وہ فقہ حنفی ہی آیا تھا، ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمارے علاوہ جو ہیں وہ نئے نئے نکلے ہیں ہم میں سے، ہم اسی پر ہیں جو صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے بر صغیر میں جو اسلام آیا، اور صرف بر صغیر میں نہیں، افغانستان میں بھی، ازبکستان میں بھی، تاجکستان میں بھی، بخارا میں بھی. امام بخاری کا وطن بخارا، اس میں بھی میجورٹی حنفیوں کی ہے. امام بخاری کے اپنے وطن میں بھی جو اسلام آیا وہ تو امام بخاری سے پہلے آیا نا. تو وہ کیا تھا؟ وہ بھی فقہ حنفی تھا. تو ہم تو بھائی اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں جو صدیوں سے آیا. اہل حدیث کہتے ہیں جب فقہ حنفی نہیں تھا تو کون سا اسلام آیا؟ ہم وہ والا اسلام فالو کر رہے ہیں جب فقہ حنفی نہیں تھا تو جو اسلام تھا. بھائی جب فقہ حنفی نہیں تھا تو بھی یہی اسلام تھا جو ہم فالو کر رہے ہیں. مرتب نہیں تھا، جب مرتب ہو گیا، ریٹن فارم میں آ گیا، تو جو مرتب ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کیا اس کو فقہ حنفی کہا جانے لگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے میں بخاری کی حدیث نہیں مانتا، اس حدیث کو مانتا ہوں جو بخاری سے پہلے تھی. بھائی حدیث وہی تھی جو امام بخاری کی ہے. نام بخاری کا اس لیے دیا کہ اس کا مرتب کس نے کیا؟ اس کو امام بخاری نے. تو یہ حنفی شافی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منسوب ہیں، لیکن ترتیب کسی اور نے دی ہے ان کو، بعد والے لوگوں نے، اس لیے ان کی نسبت ان کی طرف کر دی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے میں مصحف عثمانی کو نہیں مانتا کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا ہے، میں اس قرآن کو مانتا ہوں جو عثمان سے پہلے تھا. بے وقوف ہوگا نا ایک نمبر کا. اور بھائی جو حضرت عثمان سے پہلے تھا اسی کو مرتب حضرت عثمان نے کروایا، تو نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ حضرت عثمان کی طرف نسبت کر دی. تو بھائی ہم تو وہی اسلام فالو کر رہے ہیں، صحابہ تابعین سے چل کے پوری دنیا میں پھیلا. ملیشیا میں، انڈونیشیا میں فقہی لحاظ سے فرق تھا، وہ فقہی اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا. تو بعد میں جتنے لوگ آئے ہیں نئے نئے ناموں سے، یہ نئے ہیں. تو ہمیں جو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم علماء دیوبند کے بعد وجود میں آئے ہیں، نا 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 نا. بریلوی فرقہ بعد میں وجود میں آیا ہے تو ان سے فرق کرنے کے لیے کیا کہہ دیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں سنی کہا جاتا ہے، تو صحابہ تو شیعہ سنی نہیں تھے،
صحابہ میں تھے کوئی شیعہ سنی؟ ہم یہ کہیں گے صحابہ سارے سنی ہی تھے, ٹھیک ہے نا, نام سنی نہیں تھا ان کا, کیونکہ شیعہ مذہب نہیں تھا. شیعہ مذہب بعد میں آیا ہے, تو ان سے فرق کرنے کے لیے جو شیعہ نہیں تھے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ سنی. اب کوئی کہ سنی بات کا فرقہ ہے, میں نہیں مانتا, صحابہ کے دور میں تو نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے. ہم کہیں گے بھائی سنیوں کے جو عقیدے ہیں وہ وہی ہیں جو صحابہ تابعین کے تھے, لیکن ان کو نام سنی نہیں دیا گیا تھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی نام دینے کی. تو جب شیعہ فرقہ وجود میں آیا تو پھر ان کو سنی کہا جانے لگا شیعوں سے فرق کرنے کے لیے. تو ایسے میرے بھائی علماء دیوبند صدیوں سے صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو جماعت چلی آ رہی ہے, اسلام لے کے آئی ہے, وہی علماء دیوبند ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان کو دیوبندی کہا نہیں جاتا تھا کیونکہ بریلوی فرقہ ہی نہیں تھا, تو فرق کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت تھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جتنے بھی ہمیں کہتے ہیں نا یہ دیوبندی فرقہ اور فلانا فرقہ, آپ ان کی تہ میں جاؤ گے یہ سب بعد کی پیداوار ہیں, یہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں. ہم ہی ہیں جو اوریجنل پہ, جو محمد بن قاسم کے دور میں اسلام آیا تھا, صحابہ تابعین تبع تابعین اسلام لے کر آئے تھے, ہمارے باپ دادے شروع سے سینہ بسینہ تواتر کے ساتھ اسی کو لے کے چل رہے ہیں. ہاں اس میں کچھ غلط چیزیں ایڈ ہوتی رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا وہ سارے دودھ کے دھلے میں, جو غلط چیزیں ایڈ ہوتی رہی ہیں تو ان کو نئے فرقوں نے نہیں نکالا, وہ انہی کے اندر علماء نے نکالا ہے. ان کو غلط چیزیں بھی ایڈ ہوئی ہیں اس میں, تو وہ علماء ہی نکالتے ہیں اس کو. کچھ علماء ان غلطیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اہل حق ان کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو نکالتے بھی علماء ہی ہیں ان کو. تو کہ یہ جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں یہ تو سوائے اس کے کہ امت کو توڑنے کے علاوہ کوئی کام انہوں نے کیا نہیں ہے. ابھی مفتی رشید احمد خورشید صاحب گئے تھے نا جی ٹی وی میں, بڑا جھگڑا ہو گیا قاری خلیل صاحب کے ساتھ, اور لوگوں نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے تھے. تو میں نے بھی مفتی رشید احمد صاحب کو فون کیا, میں نے کہا بھائی یہ تو ٹی وی پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. تو کہنے لگے مجھے علماء منع کر رہے ہیں یہ اختلافی مسائل ٹی وی پہ مت چھیڑو. میں نے کہا یہ بہت غلط کر رہے ہیں جو علماء کہہ رہے ہیں آپ, یا تو سرے سے کوئی بھی نہ چھیڑے, کوئی بھی نہ چھیڑے. اگر سامنے والا چھیڑ رہا ہے آپ چپ نہیں بیٹھو. پھر اختلاف کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے اختلاف میں, دفاع کرنے والے کی طرف اختلاف کی نسبت نہیں کی جاتی. امت رفع الیدین کے مسائل نمٹا چکی تھی, کسی نے امام شافعی کو فالو کیا, کسی نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا, دونوں طرف دلائل. امام ترمذی نے لکھا ہے نا, ایسے ہی تھوڑی لکھا کہ بہت سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, اس پہ بڑی بحثیں ہو چکی. اب امت نے کسی نے اختیار کر لیا رفع الیدین کرنے والے کو, کسی نے کر لیا نہیں کرنے والے کو. ختم ہو گئی تھی یہ بحث امت میں, جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہے, جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک. میں نے شافعیوں کے محلے میں آنکھ کھولی ہے, بہت طویل ٹائم میرا شافعیوں کے ساتھ گزرا ہے. وہ ہمارے ساتھ زور سے آمین بھی کہتے تھے, رفع الیدین بھی کرتے تھے. ہم نے کبھی زندگی میں ان کو نہیں چھیڑا, نہ انہوں نے کبھی ہمیں زندگی میں چھیڑا. میں نے جب دیکھا شافعی لوگ رفع الیدین کرتے ہیں, میں نے اپنے والد صاحب کے پاس آئے, میرے والد نے علماء کی صحبت میں ٹائم گزارا ہے, بہت بڑے بڑے علماء. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا ابو یہ یوں کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا امام شافعی بھی برحق ہیں, وہ ان کی رائے کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں, ان کی تحقیق ہی ہے. لیتے تو ہم سب نبی کی رائے ہیں, لیکن نبی کی رائے کو سمجھنے میں, نبی کے عمل کو سمجھنے میں اختلاف ہوگا تو پھر اس میں بات ہوتی ہے. تو بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا بیٹا یہ بھی ٹھیک ہے, ختم. زور سے آمین بھی ٹھیک ہے, آہستہ بھی ٹھیک ہے, ختم قصہ. اس کے بعد سے ہمارا کبھی کسی شافعی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اب میں کسی شافعی کو جا کے چھیڑتا کہ تو رفع الیدین کرتا ہے, ہماری رائے یہ کہ آخری وقت رفع الیدین نہ کرنے کا ہے, یا شافعی ہمیں چھیڑتا کہ بخاری کی حدیث ہے رفع الیدین کرو کیوں نہیں کر رہے, تو اختلاف کی بنیاد پھر وہ رکھتے نا, وہ تو کبھی نہیں رکھی. کسی شافعی کو نہیں ہم نے دیکھا بحث کرتے ہوئے بلا وجہ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اہل حدیثوں کے ساتھ ہے, سب کے ساتھ نہیں. میں علی الاطلاق کسی اہل حدیث کو برا نہیں کہتا, بہت سارے معتدل بھی میں نے دیکھے ہیں ان میں, لیکن یہ بر صغیر میں اختلافی مسائل کی بنیاد ڈالی کس نے ہے اس پہ بحث کرنے کی؟ کیا یہ حنفیوں نے ڈالی ہے؟ یہ ڈالی اہل حدیثوں نے. انہوں نے اور بڑی شدت کے ساتھ چیلنج کر کر کے کہ یہ اندھے مقلد ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں. پھر ہم اگر جواب دیں گے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو امت کہاں جا رہی ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ رفع الیدین پہ جھگڑے کر رہے ہیں, یہ 3 طلاق پہ جھگڑے کر رہے ہیں. بھائی جھگڑا ہم نہیں کر رہے, ہم جواب دے رہے ہیں اس کو. جھگڑا وہ کر رہا ہے کہ امت جب ایک چیز پہ متفق ہو چکی تھی, آپ نے لا کے ایک شرری کیوں چھوڑ دی امت میں, کوئی اور کام کرتے آپ. اس لیے ٹی وی پہ اگر کوئی بیٹھ کے ہمارے سامنے اختلافی مسائل چھیڑے گا, ہم اس کو طبیعت سے جواب دیں گے.
یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے اس کے سامنے. اس وقت جواب نہ دیا اگلے دن دے دیں گے. ہر وقت انسان کے دماغ میں دلائل مستحضر نہیں ہوتے, لیکن پھر اس لڑائی کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے یہ چھری چھوڑی ہے. میں کیوں قاری خلیل کے خلاف بولا ہوں؟ میں پہلے کبھی بولا میں نے ان کے خلاف؟ ہمارا مسائل میں اختلاف ہے. جب میں نے ان کے کلپ دیکھے کہ آپ اپنی رائے بھی دیتے ہو, رائے بھی غلط ہوتی ہے, اور دوسرے پہ تھوپتے بھی ہو, اور دوسرے کو برا بلا بھی کہتے ہو, جبکہ آپ کی رائے میں جان نہیں ہے. اتنا تکبر یہ نہیں چلے گا بھائی. یہ اپنی جہالت آپ دوسروں کو کیوں دکھا رہے ہو؟ قاری خلیل صاحب دلیل دے رہے ہیں کہ حنفی لوگ کہتے ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھے, اور یہ اندھی تقلید میں ایسا کرتے ہیں, اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کی تقلید میں کہتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے. تو ایک تو مسئلہ غلط بیان کر رہے ہو, اور اوپر سے تکبر اتنا کہ حنفیوں کو غلط نہیں کہہ رہے آپ, ابو حنیفہ کو غلط کہہ رہے ہو, امام شافعی کو غلط کہہ رہے ہو, امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں ان کو غلط کہہ رہے ہو, امام مالک تبع تابعین میں جن کو پوری امت جمع ہے ان کے اوپر تقوی پر علم پر, ان کو غلط کہہ رہے ہو. لیبل حنفیوں کا لگا رہے ہو آپ. تو قاری صاحب ہم اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنا آپ نے ہمیں سمجھ لیا ہے. اور بار بار میں کہتا ہوں, یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں, بار بار کہتے ہو کہ جی مفتی صاحب اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی حدیث دکھا دو کہ عورت مردوں کی طرح صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں, چلے گی, اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ. کوئی ہے حدیث؟ کوئی حدیث نہیں. کیوں کہتے عورت چلے گی دوڑے گی نہیں؟ امت کا تواتر. عورت آہستہ لبیک کہے گی, زور سے نہیں کہے گی. کیا دلیل ہے؟ امت کا تواتر. حالانکہ جس حدیث میں یہ ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی, ایسی ہی حدیث میں یہ ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. تو نبی تو دوڑے ہیں, نبی نے تو رمل کیا ہے پہلے 3 چکروں میں. آپ عورت کو رمل کیوں نہیں کرا رہے؟ کیوں نہیں کرا رہے رمل؟ اس لیے کہ بھائی کسی حدیث میں رمل سے منع نہیں کیا, لیکن امت کا تواتر کیا ہے بغیر رمل کے. تو امت کا تواتر ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو جب تواتر عملی سے عورت کا دوڑنے کے بجائے چلنا ثابت ہو سکتا ہے, تواتر عملی سے زور سے کے بجائے آہستہ لبیک کہنا ثابت ہو سکتا ہے, اور تواتر عملی سے رمل نہ کرنا ثابت ہو سکتا ہے, تو تواتر عملی ہی سے عورت کا سمٹ کے نماز بھی ثابت ہے. اب اس کی آپ ہم سے دلیل پوچھو کہ تواتر عملی میں عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا کہاں ہے, یہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم کہیں گے ابو حنیفہ کی رائے بھی ہے, امام شافعی کی بھی, امام احمد کی بھی, امام مالک کی بھی, اور امام بخاری نے صرف ایک تابعیہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اس کا مطلب باقی سب کس طرح پڑھتی تھیں؟ عورتوں کی طرح پڑھتی تھی. اس زمانے میں اتنا مشہور تھا تابعین کے دور میں. تو تواتر عملی سے ثابت ہے. اگر اس تواتر عملی کو آپ سائڈ پہ لگا دو گے تو 20 مسائل نماز کے چینج ہو جائیں گے. تو اتنا غلط مسئلہ بیان کر رہے ہو, اور اگر کرنا تھا تو عرب علماء کی طرح بیان. عرب کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری یہ رائے ہے, بس ختم, چپ. یہ اپنی رائے بھی تھوپتے ہیں, اور جب تک حنفیوں کو رگڑے نہ لگائیں اور ذلیل نہ کریں, ان کو چین نہیں آتا. تو پھر میرا لہجہ تو ایسا ہوگا نا, پھر لوگ کہیں گے مفتی طارق مسعود صاحب دیکھو قاری خلیل کے خلاف کیسے چیخ رہے ہیں, یہ آداب ہیں, اسلام نے یہ آداب سکھائے ہیں. تو پہلے کون چیخا ہے؟ پہلے آپ چیخے ہیں, اور چیخے بھی ایسے آپ کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. میرے پہ طنز بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایک ہی وہ پھر میں نے مفتی رشید احمد خورشید سے کہا کہ اب قاری صاحب اگر ٹی وی کے پروگرام میں یہ حدیث پڑھے نا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, وہیں پکڑنا ہے کہ حضرت یہ اکٹھی کا لفظ دکھاؤ, آپ ترجمہ غلط کیوں کر رہے ہو؟ یہ اندھی تقلید میں ہے کہ نہیں ہے؟ بار بار ایک چیز بتائی جا رہی ہے, یار حدیث کا ترجمہ تو صحیح کرو بھائی. ترجمہ ڈھٹائی کے ساتھ آپ غلط کر رہے ہو, اور بنے ہوئے ہو مجتہد آپ. جو ترجمہ صحیح نہ کرے ہم اس کو فالو کریں گے ابو حنیفہ کو چھوڑ کے؟ ہمارا دماغ خراب ہے کیا؟ پاگل ہیں کیا ہم؟ تو فرقہ واریت کی بنیاد علماء دیوبند نے نہیں رکھی ہے, ان سب لوگوں نے رکھی ہے جو نئے نئے بعد میں آئے ہیں, جن کی پہلی مسجد ان پیج پہ چھایا ہوئی ہے کہ اہل حدیثوں کی ہندوستان میں پہلی مسجد. اس سے پہلے مسلمانوں کی مسجدیں ہوا کرتی تھی جو ہم تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھی میں سب اہل حدیثوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا. یہ میرا ظرف ہے کہ ہمارا مسلکی اختلاف ہو کے بھی ہم ان میں بہت سو کو معتدل سمجھتے ہیں, اہل حق سمجھتے ہیں, جن میں مولانا ہشام الہی صاحب ہیں جو لاہور والے معتدل آدمی ہیں. انہوں نے بھینس پہ ایک مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے, حالانکہ یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے بھینس کی. لیکن چلو یار, انہوں نے کہا ہماری رائے ہے, اگر کوئی سے اختلاف کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ایسے بھی ہیں, لیکن مارکیٹ میں ایسے اہل حدیث کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. معتدل بھی ہیں ان میں, بہت کم ہیں. ادھر وزیر آباد میں تھے ایک اہل حدیث عالم, بڑے معتدل تھے. وہاں لوگوں نے بتایا
مسجد کے امام ہیں, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کبھی نہیں ٹوکا انہوں نے رفع الیدین کرتے ہو نہیں کرتے. بلکہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حضرت جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنے بڑے بڑے بزرگان دین صدیوں سے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, ان کی نمازوں کو میں غلط نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے ہماری تحقیق ہے رفع الیدین کرنا چاہیے, لیکن میں ان کو غلط. تو ایسے بھی اہل حدیث ہیں لیکن مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہیں. لیکن بہرحال یہ فرقوں کی بنیادیں انہی متشدد لوگوں نے ڈالی ہیں جو متشدد اہل حدیث ہیں. ہاں ان میں کچھ دیوبندی بھی متشدد ہیں, میں ان کو بھی دودھ کا دھلاوا نہیں سمجھتا. کچھ ایسے دیوبندی مارکیٹ میں ہیں جنہوں نے ہر غلط کو صحیح قرار دینے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اور اہل حدیث کی اگر کوئی بات 2 اور 2 4 کی طرح بھی صحیح ہونا ثابت ہو جائے, پھر بھی صرف اس بیس پہ کہ ان کے کسی بزرگ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے. ایسے بھی دیوبندی ہیں, ہمارے دیوبندیوں میں بھی ہیں ایسے لوگ جو یہ کرتے ہیں یہ کام کہ ایک بات کا 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو گیا, غلط ہے بھائی. اگر اہل حدیث نے کہہ دیا تو اب اس لیے تھوڑی کہ اہل حدیث اگر کہہ دے گا تو صحیح بات بھی کہے گا تو غلط ہی کہنا ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو میں نے فیور کر دیا کسی مسئلے میں اہل حدیث کو تو میری شامت آ گئی, ابے یہ تو غیر مقلد ہو گیا, ابے تو یہ ہو گیا, ابے یہ تو یہ ہو گیا. تو ایسے ہمارے ہاں بھی ہیں. تو میرا مقصد دیوبندیوں کا دفاع کرنا یہ اہل حدیثوں کی مخالفت نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ فرقوں کی بنیاد ہم نے نہیں رکھی ہے. دیوبندی ہمارا نام نہیں ہے, شروع سے ہم مسلم ہی ہیں. ہاں فقہ میں ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, تو دیوبندی ہمارا نام پبلک نے رکھا ہے. اور رکھا کیوں ہے؟ بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے. جیسے سنی ہم نہیں ہیں, صحابہ نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے, لیکن سنی ہمارا نام پبلک نے رکھا اور پھر علماء نے ایکسپٹ کر لیا اس نام کو. کیوں رکھا؟ شیعوں سے فرق کرنے کے لیے. ورنہ سنی جیسے ہمیشہ سے تھے ایسے حنفی بھی نبی کے دور میں بھی تھے, شافی بھی تھے. اس معنی میں نہیں تھے کہ امام شافی کو, وہ تو امام شافی تو آئے بعد میں. ان مسائل میں امام شافی کے مسائل بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں, امام ابو حنیفہ کے مسائل بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں. تو اس معنی میں یہ چاروں فقہ جو ہیں نبی کے دور سے چلے آ رہے ہیں. سمجھتا